بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی جناب, کیا آج اطلاعات ہیں؟ اطلاعات تو نہیں جناب, آج دھماکہ خیز خبریں ہیں. جی پلیز. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ ہے, جس میں قائم مقام چیف جسٹس بھی شامل تھے, سردار طارق مسعود, انہوں نے تو جناب علی جو ضمانت کا کیس ہے سائفر کا, اس میں اڑا کے رکھ دیا اس سارے کیس کو. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے آج پٹیشن سنی لیول پلینگ فیلڈ والی پی ٹی آئی کی, اور اس پہ بھی انہوں نے واضح طور پہ یہ تو اندیا دے دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو بچی کچی عزت رہ گئی تھی ان آنے والے الیکشنز کی, وہ بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ختم کر دیا. مجھے اجازت ہے بات کروں سے؟ جناب مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے جو الیکشنز تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آج, لیکن اتنی کھلم کھلا نہیں تھی. آج ویسے ایک آرٹیکل چھپا ہے, ہمارے دوست ہیں سجاد اظہر, جناب انہوں نے کہا ہے کہ 70 اور 2024 کے الیکشنز کے دوران کیا مماثلت ہے. انہوں نے کہا کہ 70 میں جو الیکشنز ہوئے تھے 71 میں, وہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ الیکشن تھے. اس کے بعد ملک دو لخت ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا جی 2024 کے الیکشنز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا یہ پاکستان میں باقی جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ اعتراضات رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو میں انڈورس تو نہیں کر سکتا, آف کورس میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشنز کو مینیج کرنا جائز ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں ہمیں ہسٹورک جو پرسپیکٹو ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اور انڈورس تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ بس یہ تھے ایک شہری کے یا ایک صحافی کے کہ میں کہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن یہ ونس اینڈ فار آل یہ اس سارے کاروبار سے نکل جائیں تو بہت اچھا ہے. ہاں جی, الٹیمیٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک تو دیکھیں ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے نا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آج ضمانتیں ہو گئیں. نہیں, وہ ضمانت تو دیکھیں شاہ محمود قریشی کی ہو, وہ باہر آ جائیں گے, کافی امید ہے. اگر کسی لیکن عمران خان کے باقی کیسز تو چلنے دیں. ہاں نہیں, وہ ان کی ڈیٹینشن آلریڈی انہوں نے ان کی گرفتاری 2-3 اور کیسز میں نیب کے میں توشہ خانہ والے میں ڈال دی ہے, تاکہ وہ باہر نہ آ سکیں. ٹھیک ہے, اور کوئی الیکشن کیمپین نہ کر سکیں. پھر ان کی نااہلی کا بھی سوال ہے. میرا خیال ہے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں نا ہم ایک طرف تو شاید بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو نوازا جا رہا ہے اور باقی پارٹیوں سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. میرا خیال یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. 2018 میں بھی ایک ایسی صورتحال تھی, پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزام تھے, اور میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی نے اس وقت سفر کیا. لیکن پھر بھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب سے اچھا خاصا مینڈیٹ ان کو ملا تھا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہونی چاہیے نا, جس پہ آپ نے ابھی بات کی کہ ونس فار آل, اور اس کا بہترین موقع یہ تھا کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب جو سابق جرنیل تھے اور چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے جب برملا اعلان کیا اپنی غلطیوں کا, اور پھر پولیٹیکل ہو گئے. ہاں جی, اور پھر وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ جناب ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا نومبر میں ہی اور دسمبر میں ہی کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو اب ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر, اور موجودہ جو مقتدرہ ہے ISI کی, ان کو بھی میرا خیال ہے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور وہ واضح طور پہ کہتے کہ ہم پولیٹیکل لیں, بھائی جو بھی پارٹی جیتے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ آپ اس طرح کا کریں کہ ہمارے مینڈیٹ میں, ہماری جگہ پہ, ہمارے معاملات میں, جو کہ آپ کے سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں, سیکیورٹی کی پالیسی کے حوالے سے ہیں, آپ اس میں انٹروین نہیں کریں گے. اور پوری دنیا میں دیکھیں ایجنسی جو ہے انپٹ دیتی ہیں ایک پرابلم ہے. اگر مجھے آپ, لیکن انہوں نے تو کھلم کھلا, بہت سارے لوگوں کا اب یہی امپریشن ہے کہ کھلم کھلا وہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں. دیکھیں نا, ایک پرابلم ہے نا سر جناب, جنہوں نے اپنی پورا سپورٹ بیس بنا کر دی جی, اور پورا ایک ڈھانچہ بنا کر دیا, جی, حتیٰ کہ مجھے اگر نام لینے کی اجازت دیں تو پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ایک کرنل لیاقت ہوا کرتے تھے. ایک کرنل صاحب پوری پارلیمنٹ کی چیزوں کو مینیج کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب اس حد تک سپورٹ کا پورا میکانزم موجود تھا
تو آج ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے بھی وہ میکنزم استعمال ہوگا. یہ بات دیکھیں میں اور آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے ایک دفعہ سن لینا سر, سن لیں, آپ دور سنتے میں نہیں. کوئی نہ کوئی کرنل لیاقت رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام کی حق میں کیا ہے. نظام کے حق میں یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لیول, میں پتہ کیا چاہتا ہوں, میرے نزدیک آئیڈیل اس کا حل کیا ہے. آپ سیاست کو 2016-17 والی پوزیشن پہ لے جائیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہو جائے, میں کہوں گا ٹھیک ہے. وہ کیا وہ لیول یہ ہے کہ کسی طرح کا سپورٹ میکنزم کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اویلیبل نہ ہو. وہ سارے کام کیے جائیں جو اس ملک کے انٹرسٹ کے تحت ہو, باقی کوئی کام نہ کیا جائے. یہی تو ہم بھی ایک طرح سے تو بات کر رہے ہیں. آپ نے جو سپورٹ میکنزم بنا کے دیا تھا, میں کرنل لیاقت کا نام بھی میں نے لے لیا, کہ وہ پارلیمنٹ کی چیزوں کو بھی وہی چلاتے تھے. جی. تو اب اس نظام کے تحت جو سپورٹ میکنزم تھا اس کو توڑنا بھی تو پڑے گا نا حضور. کیا کیا جائے پڑے گا, لیکن کیا پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے اس کو توڑا؟ انہوں نے اس کو انڈورس کیا. یار یہی تو پرابلم ہے نا, ان کو ایک ایسے جگچر پہ ان کو حکومت ملی کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے زیادہ خراب کر کے چلے گئے. دیٹ از دا پرابلم. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ بڑی خطرے کی بات ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, کہ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ میس کریٹ کر کے جا رہی ہے. یعنی اور دوسری انگورنیبل ہو رہا ہے یہ معاملہ, ہولڈ بڑھتا جا رہا ہے ان کا. دیکھیں جب چیزیں خراب ہوں گی, اگر ایک جگہ ویکیوم ہوگا تو پانی کہیں نہ کہیں سے اس کو فل کرنے کے لیے تو آئے گا. بالکل آئے گا. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سویلین بیوروکریسی اپنی کیپیسٹی کو بڑھائے اور اس ملک کے چیلنجز سے نکال کر لے کر چلی جائے. ورنہ لیکن وہ جب ہی ہوگا جب ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے گی. یہاں پہ تو ایک جماعت دوسری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک میں مثال دوں آپ کو, جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس ملک کا قرضہ تھا 6,000, آج 6,000 ارب 6 ٹریلین ود ان دیز 20 ایئرز آلموسٹ 6, یعنی تقریباً 19-20 سال میں اب یہ قرضہ 78 ٹریلین کو ٹچ کر چکا ہے. اور 78,000 ارب جی, جو کہ تقریباً 13 گنا زیادہ ہے تقریباً. اور آنے والی حکومت اس میں کمی کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ مزید وہ تو آپ نے اور لینے ہیں نا, سسٹم کو چلانا ہے, تو اب تو آپ اس میں پھنس چکے ہوئے ہیں. یہ کب تک, یہ ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ویژنری لوگوں کا کام ہے. لیکن اس کا سب سے پہلا سٹیپ تو دیکھیں بنیادی یہی ہے جو آئین کے مطابق ہے, جمہوریت اور جمہوریت. بالکل ایک فیئر اینڈ سسٹم کے ساتھ جمہوریت کو چلنے دیں, اس میں انٹرونشن نہ کریں, اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں. دوسری بات جو آپ نے کی, جو بھی بت آپ بنائیں گے دیکھیں, چاہے وہ پرانے بت ہوں یا نئے بت ہوں, جتنے بڑے بت آپ بنائیں گے اتنا ہی آپ کو ان کو توڑنے میں ٹائم لگے گا. بالکل. تو آپ نے جو اتنے بڑے بت بنائے تھے اب ان کو توڑنے میں ٹائم تو لگے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی کام نہ کریں بار بار کہ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے کو لے آئیں, دوسرے کو ہٹا کے تیسرے کو لے آئیں. اچھا ایک بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا, جی جو کہ ہم پچھلے 2-3 دن میں کر نہیں سکے. یہ جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ کریکر کا اٹیک ہوا ہے یا ہینڈ گرنیٹ کہہ رہے ہیں, ہینڈ گرنیٹ کا ہوا ہے, کچھ کریکر کہہ رہے ہیں کہ ان کے گراج پہ حملہ کیا گیا, 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور وہ پھینک کے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس موقع پہ ہونا یا تو کسی سیاسی جماعت کی خود اعتمادی, کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس کی میرے خیال میں تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ٹریک کر رہی ہیں اور پکڑیں لوگوں کو. ہاں جی, کیونکہ اگر ایسا کوئی ہمیں پولیٹیکل اختلافات کی بنیاد پہ اس طرح کی چیزوں کو میں کم از کم انڈورس نہیں کر سکتا. حالانکہ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس نہیں آنا چاہیے. وہ تو رہے گا, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا, وہ رہے ہیں. نہیں میرے تاریخ میں نام اپنا بنا چکے ہیں, وہ اچھا ہے برا ہے وہ تو تاریخ نے فیصلہ کیا. یار تاریخ میں کچھ بدنام لوگ بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ میں نے کہا اچھے برے کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے, لیکن وہ عہدے پہ رہے ہیں وہ, اور وہ ان کا نام اس میں ہمیشہ رہے گا. لیکن انویسٹیگیشن کر کے لوگ سامنے لائیں جو اس کے اندر ملوث ہیں. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر جو ایک امپریشن یا تاثر جا رہا ہے مہتاب صاحب, کہ اگر کوئی ایسا پیغام کسی بہت بڑے سیاسی حلقے کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں, جو کہ ایک تاثر ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت غلط ہے, اور یہ کوئی اچھا ابتدا نہیں ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو ٹائم ویسے جو ہے نا ہم نے میں جاتے جاتے صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کل ہم نے بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بڑی بات کی، اس مظاہرے کی بات کی، احتجاج کی بات کی، اور آپ کو یاد ہوگا پھر 3 ممبر کمیٹی بنی، اس کی پریس کانفرنس آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگوں کو رہا کر رہے ہیں۔ اس میں حسن فواد صاحب نے یہ مانا کہ وہ لوگ تو بے گناہ تھے جو آئے تھے، وہ تو معصوم تھے، اور ان میں کچھ لوگ مل گئے تھے۔ تو میرے تو صرف 2 سوال ہیں جاتے جاتے۔ ایک تو اگر وہ سارے لوگ بے گناہ تھے، ان کے بیچ میں کوئی شرارتی آ گئے تھے، تو آپ نے شرارتیوں کو پکڑنا تھا کہ ان بیچاروں کو مارنا تھا یار۔ دوسری بات، جس طریقے سے ان کی رہائی کو بیسیکلی اپیرنٹلی تو رہائی کہا گیا ظاہری طور پہ، لیکن جو رات کے کی فوٹیج آئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کو کس طریقے سے تھانے سے نکال کے ان خواتین کو دھکے دے دے کے پولیس وینز میں سوار کر کے واپس بھیجا گیا کوئٹہ کی طرف، تربت کی طرف، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہے۔ ایک طرف تو ریاست دیکھیں کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کو فروغ دیتے ہیں، دوسری طرف جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو پیسفلی ویلکم کرنے کی بجائے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ویسے میں پھر ڈائلاگ کہاں سے کریٹ ہوگا؟ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جی، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹس کرنے ہیں، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔